درس قرآن سلسلہ نمبر 4 سورہ بقرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھے۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کی جو دونوں جہاں کا خالق و مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی جو عزت و ذلت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر بعد درود و سلام کے۔ جیسا کہ میرے چینل تہنیت القرآن میں آپ کے سامنے سلسلہ نمبر 4 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور آج ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ: فریب دینا چاہتے ہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو، اور در حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے دو طرح کا تعلق ہے۔ نمبر 1، پچھلی آیت میں منافقین کی بے ایمانی کا ذکر تھا، اور اب اس آیت میں ان کے برے اعمال کا۔ نمبر 2، پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اگرچہ وہ ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں، اور اس آیت میں ان کے مقبول نہ ہونے کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ ان کا ایمان خلوص سے نہیں بلکہ فریب یعنی دھوکہ دینے کے لیے ہے، اسی لیے ان کا یہ ایمان قبول نہیں۔ ہم اس آیت میں صرف چند الفاظ کی تشریح کریں گے جس میں یخادعون اللہ الا انفسهم اور وما یشعرون کی تفسیر بیان کریں گے۔ باقی کے الفاظ والذین آمنوا پچھلی آیت میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یخادعون اللہ، اس کے لغوی معنی ہیں چھپانا۔ اگر یہ لفظ مخدع ہے تو اس لیے خزانے کو بھی مخدع کہتے ہیں، کیونکہ خزانہ بھی چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر اخدعین ہے تو گردن کی چھپی ہوئی رگوں کو اخدعین کہتے ہیں، مگر اصطلاح میں خدع کے معنی دھوکے کے ہیں، یعنی برائی کو دل میں چھپا کر اچھائی ظاہر کرنا۔ اگر یہاں پہ دھوکہ دینے سے مراد اللہ کی ذات کو لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مگر یہاں پہ تو یخادعون اللہ، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بارگاہ الہی میں وہ درجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت رب کی اطاعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہ اللہ سے مراد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوتی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں دراصل وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں یہ بیعت رضوان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ جہاں نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا جا رہا ہے، جبکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جنگ بدر کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، جو کنکر آپ نے پھینکے دراصل وہ آپ نے نہیں پھینکے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکے، کیونکہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ تو یہاں یخادعون اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے، اور یہ آیت متشابہہ ہے، اور ہم آپ کو آیت متشابہہ کے بارے میں پچھلی آیتوں میں بتا چکے ہیں۔ الا انفسہم، انفس نفس کی جمع ہے، نفس کے چند معنی ہیں: ذات، روح، دل، دماغ، خون اور پانی۔ یہ سب چیزیں نفس کے معنی میں آتی ہیں، اور یہ منافقین دراصل ان تمام نفسوں کے غلام ہیں، اسی لیے در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو شخص اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا اختیار کرے اور پھر اپنے آپ کو کامیاب جانے تو وہ بڑا ہی بے وقوف ہے۔ دیکھیں منافقین نے دین کو چھوڑ کر دنیا اختیار کی اور اس پر خوش ہوئے، مگر در حقیقت دنیا بھی ہاتھ نہ آئی، دین پہلے ہی گوا دیا، اور اب دنیا کے چکر میں ان کے نصیب میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا منافقین نے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے دیکھے دنیا اور فانی چیزوں کو لات ماری اور اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام کو اختیار کیا، تو دنیا بھی غلام بن کر ان کے قدموں میں آ گری، اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ وما یشعرون، یشعرون شعور سے بنا ہے، شعور کہتے ہیں حواس سے جاننے کو۔ اس کو ایسے سمجھے کہ برائی اور بھلائی کے وزن کو درست اور غلط کے ناپنے کو حواس کہا جاتا ہے۔ جو ان چیزوں کو اپنے حواس سے معلوم کر لے وہ شعور والا ہے، اور جو اچھائی برائی کو معلوم نہ کر سکے وہ لاشعور والا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ لاشعور حالت میں موجود ہیں، اسی لیے وما یشعرون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں ان کمبختوں کے حواس بھی ایسے بگڑ گئے کہ اس قدر ظاہر چیز کو بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ منافقین دن رات دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خفیہ مخالفتوں سے اسلام کی اشاعت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ دن بدن ترقی ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو ان منافقین پر بالکل بھی اعتماد نہیں، مگر اس پر بھی منافقین اپنی بری روش کو نہیں چھوڑتے۔ تو گویا یہ جانوروں سے بدتر ہیں اور جمادات یعنی اینٹ پتھر کی طرح ہیں، کیونکہ محسوسات کو تو جانور بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اس آیت نمبر 9 کو اس طرح سمجھیں کہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، تو وہ اپنے گمان میں اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ در حقیقت خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور دھوکہ اسی کو دیا جا سکتا ہے جو حقیقت سے ناواقف ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔
ہم آپ کو اپنے چینل تہنیت القرآن میں علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی کے بارے میں پچھلی آیتوں میں بتا چکے ہیں۔ یہاں پر اسی آیت نمبر 9 کو اختصار کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، ورنہ لکھنے کو اور بیان کرنے کو بہت کچھ ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اور گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور قرآن پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔